بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب الحدود میں ہے، اور کتاب الحدود میں بھی پھر گفتگو ہماری تیسری فصل قذف کے بارے میں تھی۔ تو پچھلے درس میں انہوں نے آپ کو قاذف کی شرائط بتائے، کس لحاظ سے، یعنی اگر اس پر حد جاری کرنی ہے تو بالغ ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے۔ پھر حریت میں آ کے ہماری بحث ہوئی کہ آیا اس کو آزاد بھی ہونا چاہیے یا نہیں۔ اگر حریت کی شرط ہے تو پھر اس کی سزا جو ہے کیا ہے، 80 کوڑے ہے، اور جو عبد ہوگا چونکہ اس میں حریت کی شرط نہیں تو اس کو آدھی سزا ملے گی، کیونکہ عبد کی آدھی حد ہوتی ہے۔ تو اس میں اختلاف ہوا۔ شیخ توسی صاحب نے کہا کہ میری نظر میں عبد اور کنیز اگر قذف کرتے ہیں تو ان کو آدھی سزا ملے گی، جبکہ دوسرے علماء نے فرمایا کہ نہیں بھائی، وہ مخصوص موارد ہیں جہاں آدھی سزا ہے جن کو دلیل کے ذریعے خارج کیا گیا ہے، باقی جہاں پر عبد اور کنیز کے آدھی حد کی کوئی دلیل نہیں ہے تو ان کو بھی آزاد انسان کی طرف پوری حد جاری ہوگی۔ پھر شیخ توسی صاحب نے ایک آیت پیش کی کہ اگر کنیزیں فاحشہ کو انجام دیں تو ان کو آزاد عورتوں کے آدھے کے برابر سزا ملے گی، فاحشہ کا لفظ تھا۔ تو اس کو دلیل بناتے ہوئے انہوں نے آدھی کو ثابت کیا قذف میں بھی۔ اب وہ آج کے درس میں کہتے ہیں بھائی یہ شیخ توسی کی بات ضعیف ہے، اس لیے کہ یہ فاحشہ کا لفظ ظہور رکھتا ہے کس میں؟ زنا میں۔ تو زنا میں ہم بھی قائل ہیں کہ کنیز اگر زنا کرے تو اس کو آزاد عورت جو زنا کرتے اس کے آدھے کے برابر سزا ملے گی۔ تو نتیجے میں یہ آپ نے نتیجہ ہر سزا میں نکالا ہے، یہ غلط ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ روایت ضعیف بھی ہے، اور تیسری پھر آپ کی بات کو کمزور یہ کر رہی کہ یہ روایت شاذ ہے، جبکہ قذف میں برابر کی سزا والی احادیث سے زیادہ ہیں، اس لیے شاذ جو ہے کیا ہے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پھر بیچ میں کوئی محقق علامہ کا بھی نظریہ بیان کرتے ہیں، وہ ہم عبارت میں پڑھیں گے۔ اچھا، اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ مقذوف میں کیا شرائط ہے جس کی وجہ سے حد قذف جاری ہوگی۔ فرماتے سب سے پہلے تو احسان شرط ہے، جس کو گالی دی گئی ہے وہ اگر مرد ہے تو محسن ہو، عورت ہو تو محسنہ ہو۔ اچھا، احسان کی معنی کیا ہے؟ جو پچھلے دروس ہم پڑھ چکے ہیں ان میں تو محسوس ہوتا ہے احسان یعنی شادی شدہ، لیکن کہتے ہیں کہ احسان کی معنی ایک شادی بھی ہے، جیسے کہ اس کی بھی ایک آیت پیش کریں گے۔ احسان کی ایک معنی اسلام ہے، جیسے کہ اس کی بھی جو کیا ہے ایک آیت پیش کریں گے۔ اور اسی طریقے سے جو کیا ہے جناب احسان کی کہیں پر آزادی کی بھی معنی ہے، اس کی بھی آیت پیش کریں گے، اور اسی طریقے سے کچھ اور بھی احسان کی معنی ہیں۔ لیکن یہاں پر مقذوف میں جو ہم کہہ رہے ہیں وہ احسان سے مراد کیا ہے؟ بالغ ہو، عاقل ہو، آزاد ہو، مسلمان ہو اور پاک دامن ہو۔ اگر یہ 5 چیزیں جس کو گالی دی گئی ہیں اس میں موجود ہیں تو پھر گالی دینے والے کو جو ہے کیا ہے جناب حد قذف جاری ہوگی۔ اگر یہ 5 صفات مقذوف میں نہیں ہیں تو پھر گالی دینے والے کو حد قذف جاری نہیں ہوگی۔ مزید ہم چلتے ہیں عبارت کی طرف کہ دیکھیں عبارت میں اب یہ جو یضاف کہہ رہے ہیں تو یہ فعل مجہول ہے، فعل مجہول کو نائب فاعل چاہیے، اور اس کا نائب فاعل جو ہے کیا ہے وہ قول شیخ ہے، یعنی شیخ توسی کا قول جو آدھی سزا والی بات کنیز میں اور عبد میں کہی یہ ضعیف ہے۔ کیوں؟ بِأَنَّ الْأَصْلَ بتحقیق اصل کیا تھا کہ بھائی سزا جو ہے کیا ہے وہ برابر ہونی چاہیے۔ آپ نے جو اصالت البراءت کو جاری کیا ہے کہ اصل یہ ہے کہ زائد سزا نہیں ملنی چاہیے، یہ اصل ہم نہیں مانتے۔ قد عدل عنہ لدلیل، ہاں جب دلیل ہو تو پھر اس اصل کو مانیں گے، پھر زائد کی نفی کریں گے۔ جبکہ والمراد بالفاحشۃ الزنا، یہاں پر فاحشہ سے مراد جو ہے وہ زنا ہے۔ خو کما نقلہ المفسرون، جیسے کہ اس مراد اور اس مطلب فاحشہ کو نقل کیا ہے علماء تفسیر نے۔
بس یہاں پر قذف تو ہے ہی نہیں کہ آپ اس آیت کو قذف پہ فٹ کریں. وَيَظْهَرُ مِنْ اِقْتِرَانِهِنَّ بِالْمُحْصَنَاتِ اور ظاہر ہوتا ہے کیا کہ بھئی یہاں پر مراد زنا ہے کیونکہ کنیزوں کو ملحق کیا گیا ہے محسنات کے ساتھ. وَرِوَایَتُ مَا ضَعْفِ سَنَدِهَا کہتے ہیں ایک تو اس روایت کی سند جو ہے کیا وہ ضعیف ہے. خوب اور اس کے علاوہ اور جو اس میں عیوب ہیں شذوذها یہ روایت شاذ ہے. لا تعارض تو یہ روایت ٹکر نہیں کھا سکتی الاخبار الکثیرت کثیر اخبار کے ساتھ جو دلالت کرتے ہیں کہ قذف کی سزا برابر ہے. بل الاجماع علی ما ذکر المصنف وغیرہ بلکہ اجماع قائم ہے علی ما اس فتویٰ پر کہ جس کو مصنف اور غیر مصنف نے ذکر کیا ہے. وہ یہ ہے کہ قذف کی سزا مساوی ہے عبد اور غیر عبد میں. والعجب تعجب یہ ہے کہ ان المصنف فی الشرح بے تحقیق مصنف صاحب نے شرح ارشاد میں تعجب من المحقق والعلامہ محقق ہلی اور علامہ سے تعجب کیا ہے حیث نقلا جب ان دونوں نے نقل کیا تھا فیہا قولین انہوں نے کہا تھا کہ بھائی اس کنیز اور عبد کی سزا کے بارے میں دو قول ہیں تو یہ تعجب کیا. وَلَمْ يُرَجِّهَا أَحَدَهُمَا اور محقق اور علامہ نے ان دونوں قولوں میں سے کسی ایک کو ترجیح نہیں دی کہ عبد اور کنیز کو آزاد والی سزا ملے گی قذف میں یا آدھی مع ظہور ترجیح. تو جناب فرماتے جبکہ ترجیح موجود ہے کہ مساوی ہے ان دونوں کو سزا دینا. فَإِنَّ الْقَوْلَ بِالْأَرْبَعِينَ نَادِرٌ جِدًّا وہاں پر تو یہ کہا شرح ارشاد میں کہ 40 والا قول یعنی آدھی حد والا قول انتہائی نادر ہے. ثم تبعہم یہ ان پر تعجب کر کے پھر انہی کی پیروی کی ہے علامہ تعجب منہ جس بات سے مصنف نے تعجب کیا تھا ہونا لمع میں گویا کہ پھر آدھی پہ آ گیا. تو فی المقذوف اور شرط ہے مقذوف میں الاحسانو کہ وہ احسان اس میں ہونا چاہیے. وہ ہوا یہ احسان گویا کہ 5 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. یطلق علی التزویج اس کو استعمال کیا جاتا ہے شادی کی معنی میں یعنی شادی شدہ ہو. کما فی قولہ تعالی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے والمحصنات من النساء اس کا ترجمہ یہ وہ عورتیں جو شادی شدہ ہیں. ومحصنات غیر مصافحات اور اس کا بھی ترجمہ یہ ہے کہ وہ عورتیں جو شادی شدہ ہیں. والاسلام اور دوسری معنی احسان کی کیا ہے مسلمان ہونا. ومنہ قولہ تعالی اور اسی اسلام والی معنی میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے فَإِذَا حُسِنَّ یعنی جب وہ عورتیں مسلمان ہو جائیں. قال ابن مسعود صاحب فرماتے ہیں احسانها کی ضمیر آپ ایک عورت کی طرف پلٹیں یعنی صاحب بھائی عورتوں کا احسان کیا ہے اسلامها یعنی وہ مسلمان ہو یہ دوسری معنی. وعلی الحریت اور احسان کو حریت پر بھی استعمال کیا جاتا ہے حریت بھی اسے معنی لی جاتی ہے. ومنہ قولہ تعالی اور اسی حریت میں سے یہ قول ہے ومن لم یستطع منکم طولا ان ينکح المحصنات اور تم میں سے وہ لوگ جو نکاح نہیں کر سکتے آزاد عورتوں کے ساتھ. تو یہاں محصنات آزاد کی معنی میں. پھر دوسرا اللہ تعالیٰ کا قول ہے والمحصنات یعنی آزاد عورتیں مومنات میں سے والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب اور اہل کتاب میں سے جو آزاد عورتیں ہیں. تو یہاں پر آزادی کی معنی میں ہے ولا اجتماع الامور الخمسۃ نبہ علیہا اور ان 5 امور کے اجتماع کو بھی جو ہے کیا ہے جناب احسان کہا جاتا ہے. اور مصنف صاحب نے متنبہ کیا ہے اسی 5 امور پر بقولی اپنے اس قول کے ساتھ وَأَعْنِي بِالْإِحْسَانِ میں نے ارادہ کیا ہے احسان سے ہونا اس قذف کے بحث میں بالغ ہونی چاہیے عاقل ہونی چاہیے آزاد اسلام اور عفت یعنی پاک دامنی. فمن اجتمعت فیہ هذه الاوصاف الخمسہ تو پھر جس میں بھی یہ 5 اوصاف جمع ہو جائیں خوب تو وجب واجب ہے یعنی جس میں یہ 5 شرائط ہوں الحد بقذفہ کہ اس کے جو کیا ہے
قذف کی وجہ سے حد جاری ہو قاضی پر، وَإِلَّا تَجْتَمِعْ، لیکن اگر جو ہے کیا ہے یہ 5 جمع نہ ہو، بین فقدت جمع، پانچوں کی پانچوں جو ہے کیا ہے جناب وہ یہ معنی موجود نہیں ہے، اور یا پانچوں میں سے کوئی ایک نہیں ہے، بین قذف صبیًا، مثلا چھوٹے بچے کو گالی دیتا ہے، پاگل کو گالی دیتا ہے خوب، یا مملوک کو گالی دیتا ہے، کافر کو گالی دیتا ہے، متظاہراً بزنا، جو کھلم کھلا زنا کرتا ہے اس کو گالی دیتا ہے۔ اب دیکھیں صبی میں بلوغت والی معنی نہیں ہے، مجنون میں عقل والی معنی نہیں ہے، مملوک میں حریت نہیں ہے، کافر میں اسلام نہیں ہے، متظاہر میں عفت نہیں ہے، فالواجب التعذیر، پھر واجب ہے کہ اس گالی دینے والے کو تعذیر کی جائے، لیکن اس کو جو ہے کیا ہے حد جاری نہیں ہوگی۔ کذا اطلقہ المصنف والجماعۃ، اسی طریقے سے مطلق بات کی مصنف نے اور جماعت نے، یعنی انہوں نے کہا کہ جس میں یہ شرائط نہیں ہوگی اگر اس کو گالی دی جائے گی تو اس کو تعذیر ہوگی، مصنف نے اور جماعت نے، غیر فارقین، در حالی کہ انہوں نے فرق نہیں کیا بین المتظاہر بزنا وغیرہ ہی، کہ چاہے وہ جو ہے کیا ہے زنا کا اظہار کرے یا زنا کا اظہار نہ کرے، کھلم کھلا کرے، وَوَجْهُهُ، بھائی کیا وجہ ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے متظاہر اور غیر متظاہر میں؟ عموم العدلت، کہتے ہیں قذف کو حد جاری ہوگی، وہ دلیل عام ہے، وَقُبْحِ الْقَذْفِ مطلقہ، اور ہم دیکھتے ہیں کہ گالی دینا تو کبھی ہے مطلقہ، چاہے متظاہر کو دیں چاہے غیر متظاہر کو، بخلاف مواجہت المتظاہر بغیرہ من انواع الاذى، البتہ گالی کے علاوہ اس کو کوئی اور اذیت والے جملے کہیں جو متظاہر بزنا ہے، بغیر ہی کی مل جائے گی گالی کی طرف، کما مر جیسے کہ گزر چکا، تو پھر اس میں کوئی گنجائش ہے کہ ممکن ہے اس میں کوئی سزا وغیرہ نہ ملے۔ وتردد المصنف فی بعض تحقیقات ہی، اور مصنف صاحب مردد ہو چکے ہیں اپنے کچھ تحقیقات میں، فی تعذیر، کیا یہ تعذیر ہوگی بقذف المتظاہر بہ، اس شخص کو گالی دینے سے جو متظاہر بزنا ہے، یعنی زنا کرنے میں چھپاتا نہیں ہے، زنا کر کے پھر آ کے بتاتا ہاں جی آج میں نے ایک کے ساتھ دو کے ساتھ ایسے کیا۔ وَيَظْهَرُ مِنَ الْمُصَنِّف، مصنف صاحب کے عبارات سے ظاہر ہوتا ہے المیل الی عدمہ، کہ بھئی تعذیر نہیں ہوگی، محتجاً بإباحتہ ہی، اس لیے کہ احتجاج کیا گیا کہ مصنف صاحب کہتے ہیں کہ ایسے شخص کو گالی دینا مباح ہے، استناداً الی روایت البرقی، در حالی کہ انہوں نے اپنے فتویٰ کا دلیل بنایا ہے برقی صاحب کی روایت کو، ان ابی عبداللہ علیہ السلام، اس نے وہ روایت نقل کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اس میں وہ کیا کہتا ہے، اذا جاہر الفاسق بفسقہ، جب کھلم کھلا اظہار کرتے فاسق اپنی برائی کا، فلا حرمت لہ، اس کی کوئی عزت نہیں ہے، ولا غیبت، اور اس کی کوئی غیبت بھی نہیں ہے۔ وفی مرفوع محمد ابن بزی، اور ایک روایت کہیں گے تو پھر مرفوعہ، ٹھیک ہے، حدیث کہیں گے تو مرفوع، محمد ابن بزی کی حدیث مرفوع ہے، من تمام العبادت، کہ بھائی اصل اور مکمل عبادت یہ ہے، الوقیت فی اہل ریب، کہ جو برے کاموں میں لگے ہوئے ہیں آپ ان کو جو ہے کیا ہے بے عزتی کرتے رہے ہیں۔ اب وقیعہ کی معنی کیا ہے؟ بے عزتی کرنا۔ اب بے عزتی کرنا کو آپ گالی دینے کی بھی معنی میں لے سکتے ہیں، البتہ ماں بہن کو گالی نہیں دینا، اس کی ذات کو گالی دینا ہے۔ وَلَوْ قِيلَ بِهَذَا، اگر کہا جائے بہذا عدم تعذیر کا، تو لکان حسنن، تو یہ جو ہے کیا ہے وہ حسن اور اچھی بات ہو جائے گی۔ خوب، وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔